ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے. بہرحال سوچیں, انہوں نے فرمایا, اولیاء اللہ نے کہنے لگے اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں یہ قبر میں تھا یا کسی پالکی ولکی میں بیٹھا تھا بھائی؟ اعوذ باللہ. اور یہ مزار میں تھا یا کسی کمرے عمرے میں تھا؟ کہاں تھا یہ مرا ہوا تھا یا زندہ تھا؟ اگر مرا تھا تو مزار کیوں کہا گیا؟ قبر کیوں کہ مرے کی قبر ہوتی, زندہ تو قبر میں آدمی نہیں جاتا ہے کہ نہیں؟ سنیں, بہرحال یہ ہیں بدعقیدگیاں کیا کیا گل کھلاتی ہیں اور کیسے کیسے کرشمے. اور یہ وہ شخص ہے احمد رضا خان, اللہ اکبر, جس کے بارے میں یہ میرا استاد بدر الدین احمد قادری رضوی مصطفی گورکھپوری اس نے لکھا ہے کہ مظہر غوث آدم, غوث آدم کے اوتار ہیں, نائب امام اعظم ابو حنیفہ, استغفر اللہ استغفر اللہ. اور جس کی شان, اوہو میں ابھی بتاتا ہوں, ابھی بتاؤں گا, ابھی نہیں. یہ ان کی کتاب ہے, ان کے صاحب سنیں, جو دستور العمل ہے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سنو آگے. کہتے ہیں حضور اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کوئی کتنی ہی منزل پر میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میرے مزار پر آنے کا کوئی کتنی ہی دور سے ارادہ کرے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور حد ہو گئی جھوٹ کی, حد ہو گئی. ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مزار کی چادر اٹھا کر کے پوچھتے تھے عبد الوہاب آیا, اور گپ یہاں چھوڑ رہا ہے کہ کوئی کتنی دور رہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. ابے جب اس کے ساتھ تھا تو مزار کی چادر اٹھا کے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے نا گپ جو چھوڑتے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں ایسے نقطے بھی چھوڑتے ہیں جہاں گرفتاری ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے. ایک جھوٹ ہے. ایک آدمی گپ کر رہا تھا, کہہ رہا تھا ایک آدمی جو تھا, ایک ڈاکٹر نے ایک آدمی کا آپریشن کیا تو جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اس کی ایک ٹانگ اٹھ جاتی تھی. جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اس کی ایک ٹانگ, آپریشن کے بعد کڈنی کا آپریشن ہوا ہے نا, کڈنی کا نہیں, وہ جو فوتے کا آپریشن ہوا تو اس کی ایک ٹانگ اٹھ جاتی تھی آپریشن کے بعد. تو بڑا پریشان تھا کہ آپریشن سے پہلے تو یہ حالت ہماری نہیں تھی, آپریشن کے بعد یہ کہاں سے حالت ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے, ڈاکٹر صاحب یہ کیا چکر ہے بتائیں, یہ ہماری ٹانگیں کیوں اٹھ جاتی ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا یار اب تم آئے ہو پوچھنے کے لیے تو میں حقیقت بھی بتا دوں. حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں تمہارا آپریشن کر رہا تھا اس وقت میں نے وہ گولی نکال کے رکھی ہوئی تھی کہ ابھی میں جوائنٹ کروں گا, اتنے میں ایک کوا آیا اور گولی لے کے چلا گیا. اب میں پریشان ہو گیا, اب میں زیادہ دیر ہو جاتی تو تم مر بھی جاتے, اس لیے ایک کتا تھا, میں نے کتے کو پکڑا اور اس کی ایک گولی نکال کے تمہارے میں جوائنٹ کر دی. شاید یہی مسئلہ ہو کہ جب تم پیشاب کرتے ہو تو جس طرح کتا اٹھاتا ہے تو تم بھی اٹھا دیتے ہو. ہم نے ابھی کل کی بات ہے, اپنے دوستوں سے میں نے ایسی بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ جھوٹ ہے. میں نے کہا بے شک جھوٹ ہے. میں نے کہا یہ صحیح ہے بھائی, یہ تو ایسی مذاق ہے ہنسنے کے لیے. بولے اس کے جھوٹ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے, وہاں کوا کیسے پہنچے گا؟ میں نے کہا تو جھوٹ کی تو دلیل یہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا چھوڑتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ ہے. اگر چھوڑے نا تو گپ کا پتہ کیسے چلے؟ ایسے ہی یہ حضرت بھی گپ مار رہے ہیں دیکھیں, لیکن یہ ہمارے نزدیک گپ تو ہو سکتا ہے, ان کے نزدیک یہ احناف ہیں, یہ احناف اصلی اہل سنت والجماعت ہیں. ارے یہ تو اپنے ممیرے پھپھیرے دیوبندی بھائیوں کو بھی منہ نہیں لگاتے. یہ اصلی اہل سنت والجماعت ہیں, یہ ان کا ایمان ہے. ہم اسے گپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر اور بدعات اور شرک کی تاریکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمارے سینے توحید و سنت سے روشن ہیں. ہم تمام عقیدوں کو قرآن و سنت کے ترازو پر تول کر, اس کو ٹھوک کر, اس کو خراج کے اوپر اتار کر اپنے سینوں میں جمع کرتے ہیں. اور یہ بیچارے ہر علم گلم جاہل تقلید اور تاریکیوں میں جاتے ہیں. تو پھر یہ کرشمے, یہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے دستور العمل ہے, یہ بھائی دستور العمل, اس کو مذاق میں سمجھو. سنو, کہتے ہیں کوئی کتنے ہمارے مزار میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اور یہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہوں. اس کی اللہ رب العزت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چھوٹے صحابی کو کیا فرمایا؟ کہا یا بنیا احفظ اللہ یحفظک, اے میرے بیٹے اللہ کو یاد کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا.
حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہاں حضرت بدوی کبیر مر گئے، سڑ گئے نہیں، بلکہ پالکی میں بیٹھے ہوئے ہیں اندر، اعوذ باللہ، حفاظت فرما رہے ہیں اپنے مریدوں کی۔ اور سنو، اگر اس کا ایک ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، نعوذ باللہ۔ پورا فلسطین ہڑپ کر لیا ہے، مصر کے بغل میں گولان کی پوری پہاڑیاں یہودیوں نے غصب کر لی ہیں۔ یہ بتاؤ سیدی بدوی کبیر سے سوال کیا کرے گا اللہ نہیں کرے گا؟ کیا تم بھی یہودیوں کے بھائی تھے اس لیے یہودیوں کو دے دیا فلسطین؟ کیوں نہیں تمہارے اندر اتنی طاقت مسلمانوں کی حفاظت کی؟ تم نے کیوں نہیں گولان کی پہاڑیوں کی حفاظت کی؟ کیوں مصر تھر تھرا رہا ہے؟ تم جیسے اتنے بڑے بڑے مہابلی طاقتور موجود ہو اور مصر کی پہاڑیاں یہود 67 یا کون سے سن میں غصب کر لے اور لے کے چلا جائے، پورے عرب کو ناکو چنے چبوایا ہے تھوڑے سے اسرائیل نے، یہودیوں نے، اور یہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ جب موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے مہابلی قبروں کے اندر جن کے مرنے کے بعد بھی ڈنگ کے بچتے ہیں، بتاؤ یہ کیوں نہیں حفاظت کرتے ہیں؟ رسی چلی جائے، رسی چلی جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہودیوں سے تانا بانا ہے، رشتہ ہے، جبھی یہ حضرت کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموشی ہے؟ شاید یہی بات ہو، ہماری یہی باتیں تیر کی طرح چبھتی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سنو، کہتے ہیں حضرت سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ یہ جو آئے تھے نا 3 دن لیٹ ہوئی جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا، یہ اکابر اولیاء میں سے ہیں، بڑے بڑے اولیاء میں سے ہیں یہ بھائی۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا۔ اس مجمع میں چلے آتے تھے کہ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑ گئی، تاجر بزنس مین کی لونڈی پر، بزنس مین کی لونڈی پر نگاہ پڑ گئی۔ فوراً نگاہ پھیر لی، نگاہ پڑ گئی بھائی، فوراً پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے۔ اچھا جناب، نگاہ تو پھیر لیا آپ نے، ہے نا، خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی، مگر وہ دل کو بھا گئی، ظاہر ہے پسند آ گئی۔ ایک ہی نظر میں وہ چھوکری کام کر گئی، حضرت کا دل لے کے چلی گئی۔ اکابر اولیاء میں سے ہیں اور دل حضرت کا بازار میں چھوکری لے کے چلی گئی۔ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ تو پتہ نہیں، اللہ ہی خیر کرے، ہمارے دل کہاں کہاں اڑیں جب اولیاء کرام کے دل اور ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ کیسے اولیاء ہیں بھیا؟ سنیں، ہیں جوتے چٹکانے والے اولیاء ہمارے یہاں بھی بہت گھوم رہے ہیں، انہی میں سے ہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً ان جیسے اولیاء سے، ہے نا۔ سنیے، کہتے ہیں جناب علی مزار پاک پر حاضر ہو گئے، دل تو چلا گیا وہاں، لڑکی لے کے گئی، اب حضرت مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ اب سنو، ارشاد ہو رہا ہے، کہاں سے؟ سیدی بدوی کبیر کا حکم آ رہا ہے مزار انور سے۔ ارشاد فرمایا، عبدالوہاب وہ کنیز یعنی وہ لونڈیاں پسند ہے۔ اوہ، اعوذ باللہ، حد ہو گئی نہیں؟ حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ یہ کون لوگ تھے؟ اتنی تیز نظریں کہ جناب علی بازار کہاں، مرید کہاں، پہلے تو چادر اٹھا اٹھا کے پوچھے جا رہے ہیں، پھر بھی گپ، اب یہاں پہنچے۔ وہ یہ بھی پتا ہے حضرت کو کہ حضرت لونڈیاں دیکھ کے آ رہے ہیں بازار میں، خیر چلیں آگے۔ عرض کی، ہاں سیدی عبدالوہاب جو تھے اکابر اولیاء میں سے، کہتے ہیں ہاں اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ بیٹا چھپائے گا کہاں؟ یا تو اللہ تعالیٰ کی پوری صفت لے کے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں سے چھپائے گا؟ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے، چاہے تم اس ایمان اور عقیدے پر وہابی کہو، چاہے صحابی کہو، کچھ بھی کہو، ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ علیم بذات الصدور صرف عرش والا رب ہے، عرش والے رب کے سوا ان سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا کوئی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن سینوں کے راز کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، تم حنفیوں کا، تم سنیوں کا جو اپنے آپ کو سنی بدعتی ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت چھوکری بھی دیکھ رہے ہیں، وہ لونڈیے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ سنو،
اور یہ بھی عقیدہ سیدی عبدالوہاب کا ہے کہ چھپانا نہ چاہیے. باقاعدہ مزار سے گفتگو ہو رہی ہے, ہم کلامی ہو رہی ہے, سننا تو درکنار, میاں ابھی تک تو تم یہ مرتے لڑتے ہو اور یہ عقیدے سنتے ہو کہ کیا مردے سنتے ہیں, اس کے اوپر ہمارے ہاں بحث ہو رہی ہے. ارے سنتے ہی نہیں, باقاعدے گفتگو ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی جیسے کہ بالکل زندوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں بدعقیدگی کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے. اور سنیں, کہتے ہیں چھپانا نہ چاہیے. ارشاد فرمایا, اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کر دی, وہ لونڈیا ہم نے تم کو ہبہ کر دی. اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرما رہے ہیں. اور ہبہ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ہبہ کو وہی مطلب ہے جو ہمارے ہاں غیر مسلم اوتار اور صوفی لوگ مظہر کہتے ہیں, مظہر ذات خدا ہیں یہ. وہی اوتار کا معنی مظہر ہے اور مظہر کا معنی اوتار ہے. اگر وہ کہے کہ ایشور کے وشنو اوتار لے کے آئے ہیں, ایشور کا رام نے اوتار لیا ہے ایشور کا, تو وہ تو کافر ہے. اور تم اوتار کا عقیدہ لفظ مظہر کے پردے میں چھپا کر اگر تم لیتے ہو تو بتاؤ تم کیا ہو؟ وہی کنیا دان ہے, وہی لڑکیوں کو ہبہ کرنا ہے جو ایک کرسچن اپنے چرچوں کے اندر, چرچوں کے اوپر ننے بناتا ہے اور ان کو کنیا دان کر کے ہبہ کرتا ہے. ایک ہندو دیوداسی بناتا ہے مندروں کے نام پر, سادھو سنت بنتی ہیں وہ لڑکیاں, وہ عورتیں. وہی یہاں مدار پر ہو رہا ہے, اسے ہبہ کہہ دو یا دان کہہ دو, کان ادھر سے پکڑ لو یا یوں ہی پکڑ لو, ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے. اگر ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں پر کنیا دان کرتا ہے تو وہ کافر ہے, اور یہ مسلمان کلمہ پڑھ کر کے مزاروں پر لڑکیوں کو دان کریں, دان دچھڑا کریں, تو یہ پکے اولیاء اللہ ہیں. ذرا مسلمانوں تم ہی بتاؤ اور انصاف کرو. سنو, اور بات یہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے, چل سکتی تھی, آگے سنو. اور ایمان کا ایسا بدعقیدگی کا ننگا ناچ شاید کسی نے نہ دیکھا ہو جو اعلیٰ حضرت کے اس ملفوظات کے اندر یہ ننگے ناچ دکھائے جا رہے ہیں, جو اہل سنت والجماعت کے نام پر یہ بدعقیدگیاں پھیلائی جا رہی ہیں. سنو, کہتے ہیں کہ حضور سکوت میں ہیں, کنیز تو اس تاجر کی ہے, اور حضور ہبہ فرماتے ہیں من وہ تاجر حاضر ہوا, اس نے وہ لونڈیا مزار اقدس کے نظر کر دی, کنیا دان کر دیا اس نے. اچھا جناب, خادم کو اشارہ ہوا, یہ بات بھی انہیں کہہ دینی چاہیے تھی جب مزار سے باقاعدہ کنیکشن جڑا ہوا ہے تو خادم, لیکن بہرحال خادم ہی کے ذریعے سے اہم پیغامات پہنچائے جاتے ہیں. تو یہاں بھی حضرت سید بدوی کبیر مزار سے خادم کو اشارہ فرماتے ہیں. خادم کو اشارہ ہوا, انہوں نے حضرت سیدی عبدالوہاب کے نظر کر دی, لونڈیے کو مزار سے ادھر نظر کر دی. اچھا جناب, اب حضرت عبدالوہاب بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکی تو آ گئی ہاتھ میں بھائی, جو چھوکری دیکھ کے آئے بازار میں. اب کیا ہوگا؟ اب عبدالوہاب بیٹھے ہوئے ہیں سکوت میں. اب ارشاد فرمایا, مزار اقدس سے پھر آواز آتی ہے, ارشاد فرمایا کہ عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے, فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی ضرورت کو پوری کرو. استغفر اللہ, استغفر اللہ. حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بدعقیدگی کا اس سے بڑا ننگا ناچ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اوپر ترا, اور اس کے اوپر غرور, اور اس کے اوپر فخر یہ کہ ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں. مبارک ہو تمہیں یہ عقیدے, مبارک ہو یہ چھوکریاں, اور مبارک ہو تمہیں یہ خانقاہیں, اور مبارک ہو یہ مزاروں کے اوپر بنے ہوئے کمپلیکس, اور یہ عرس اور میلے کے اندر ہوتی ہوئی رنڈی بازیاں اور طوائفیں اور گنج اور بھنگڑے, اور مبارک ہو تمہیں یہ ناچ اور بھنگڑے اور گجیڑی اور پھجیڑی اور قوالیوں کے نام پر طوائف الملوکی, اور یہ حجرے جو خانقاہیت کے نام پر, صوفیت کے نام پر بنائے جاتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, ان حجروں کے اندر وہی سب ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت کے اس مقدس کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 کے اندر نوٹ کیا گیا ہے، بالکل وہی کارنامے ہوتے ہیں جو یہاں ہو رہا ہے کہ جا جا کر کے وہاں پر یہی بدکاریاں ہوتی ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں فلاں بابا کے مزار پر گئی تھی، وہاں سے بیٹا مل گیا، بیٹی مل گئی۔ مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، وہ بابا جسے اللہ نہیں